مسیح یسوع کا زندہ، جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں خدا کا خادم شفیق مسیح۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سیکھیں گے کہ مجھے فخر ہے اپنے مسیحی ہونے پر۔ تو خداوند کے مقدس کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15 باب اور اس کی 16 آیت۔ تو اس میں ہماری رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا اور سمجھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تو خداوند کے مقدس کلام میں ہماری رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے۔ تو میں اپنے نجات دہندہ، اپنے منجی دو جہاں کا شکر گزار ہوں، جس نے ہمیں چن لیا، ہماری خاطر اپنی جان دے دی، بلکہ صلیبی جان گوارا کی، تاکہ ہم بچیں، تاکہ ہم نجات حاصل کریں، تاکہ ہم نجات کے وارث بن سکیں۔ میں اس بات کے لیے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے زندہ آسمانی باپ نے میرے سارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور مجھے دوبارہ پھر باغ عدن میں داخل کر دیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں مسیح یسوع کا ماننے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے چن لیا اور یہ زندگی دی اور یہ توفیق دی کہ میں اس میں قائم رہ سکوں اور اس کے ہی نام کو عزت و جلال دیتا رہوں۔ اگر ہم یسوع مسیح کی تھوڑے سے حالات زندگی پر غور کریں تو ہمارا نجات دہندہ یسوع المسیح جو ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول کی پیشن گوئیاں نہیں کی گئی۔ تو مجھے اس بات کے لیے خود پر فخر ہے، جس کو میں مانتا ہوں، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کی ولادت جو ہے سب سے علیحدہ ہے، اس کی پیدائش جو ہے سب سے وکری ہے، اس کی پیدائش جیسی کسی کی پیدائش نہیں ہوئی۔ تو مجھے فخر ہے، میں فخر محسوس کرتا ہوں، جس کو میں اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں، اس کی پیدائش جیسی کسی کی پیدائش نہیں ہے۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں، باقی جتنے انبیاء کرام، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے ہیں،
سب کو شیطان نے چھویا، لیکن میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع المسیح کو شیطان چھو بھی نہ سکا۔ وہ بالکل گناہ سے پاک تھا۔ مجھے فخر ہے اس بات کا، میں اپنے مسیحی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں جس کو مانتا ہوں اس کی زندگی بالکل بے عیب تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ پایا جاتا تھا، اس کی زندگی بالکل پاکیزہ تھی۔ اگر ہم اس کی موت پر غور کریں تو اس کی موت بھی سب سے وکری تھی، سب سے علیحدہ تھی۔ اس نے موت کو بھی زندگی میں تبدیل کر دیا۔ اس نے موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا۔ جب میں یہ سب دیکھتا ہوں تو مجھے خود پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں مسیحی ہونے پر تب فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا نجات دہندہ جو ہے وہ موت کو بھی زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ ہمارا یسوع مسیح، ہمارا نجات دہندہ جو ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے موت کو زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ زندگی ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس کا زندہ ہونا سب سے علیحدہ ہے۔ جتنے نبی، پیغمبر، رسول آئے، کسی نے بھی موت پر فتح نہیں پائی، سوا میرے اور آپ کے یسوع المسیح نے موت پر فتح پائی ہے۔ یسوع مسیح کا آسمان پر جانا سب سے علیحدہ ہے، اور کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول موت پر فتح پا کر آسمان پر زندہ نہیں گیا۔ یہ صرف شرف میرے اور تمام مسیحی، تمام ان لوگوں کے لیے ہے، تمام ان بھائیوں کے لیے ہے جن کا ایمان یسوع المسیح پر ہے۔ ان کے لیے ہے کہ ان کا جو نجات دہندہ ہے وہ زندہ آسمان پر گیا ہے، اور اس نے ہی یہ وعدہ کیا ہے کہ میں پھر واپس آؤں گا اور اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول نے یہ وعدہ نہیں کیا، تو میں کیوں خود پر فخر نہ کروں؟ میرا فخر بنتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، کیونکہ میرا نجات دہندہ یسوع المسیح سب سے علیحدہ ہے۔ اس کا مجسم ہونا سب سے علیحدہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اس کی موت سب سے علیحدہ ہے، اس کی پاکیزگی سب سے علیحدہ ہے، اس کا زندہ آسمان پر جانا سب سے علیحدہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر فخر محسوس کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جب لوگ تم پر لعن طعن کریں میرے نام کے سبب سے تو تم مبارک ہوں گے۔ ہمارے اکثر لوگ
اساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، وہی آخری وقت میں ہوا میں اڑ کر اپنے خدا کا استقبال کرنے والے میں سے ہوگا۔ کبھی بھی آپ اساس کمتری کا شکار نہ ہوں، کبھی بھی اپنے آپ کو مت چھپائیں، بلکہ فخر سے کہیں کہ میں مسیحی ہوں، میں مسیح کا ماننے والا ہوں۔ کیونکہ بھائی، جس کو آپ مانتے ہیں، جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ تو سب سے ہے ہی علیحدہ۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں آپ بھی ہوں گے۔ یاد رکھیں، وہ مکان ابدی مکان ہے، وہ مکان ہاتھ کے بنائے ہوئے مکان نہیں ہوں گے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں عام زمین پر لوگوں نے بہت بہت خوبصورت گھر بنائے ہوئے ہیں، تو جو گھر میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جا کر مکان تیار کروں، وہ کتنے خوبصورت مکان ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں، خود پر فخر کریں کہ میں مسیح کا ماننے والا ہوں۔ اپنے آپ کو کبھی مت چھپائیں، اپنے آپ کو ظاہر کریں، کیونکہ تم دنیا کا نور ہو۔ خداوند کے مقدس کلام میں کیا لکھا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، تو نور تلخی میں چمکتا ہے۔ اپنے آپ کو چمکاؤ، کیونکہ خداوند کے مقدس کلام لکھا ہے کہ تم دنیا کے نمک ہو۔ تو یاد رکھیں، آپ ہانڈی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں تو کتنا ہانڈی کا ذائقہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نمک کی طرح اپنا کام کریں۔ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کم تر نہ سمجھیں، بلکہ اپنے مسیحی ہونے پر فخر کریں، کیونکہ ہمارے ہی نجات دہندہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے، دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اور قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس نے کیا کہا ہے؟ قیامت اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ تو میرے عزیزوں، جتنے وعدے میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع المسیح نے کیے ہیں، یہ سب وعدے کوئی اور نہیں کر سکا، اور نہ ہی کسی اور نے کیے ہیں۔ تو میں اپنے خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ کو چنا تاکہ ہم اس کے سنت چلنے میں آ سکیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ ہمیں خود پر فخر کرنا چاہیے اور ہر وقت اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں حقیروں اور نکموں میں سے چن لیا، اپنا بیٹا اپنی بیٹی بنا لیا۔
تو مسیح یسوع میں میرے عزیزو، میں تو ابھی بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی شان میں اس کی فضیلت بیان کر رہا تھا، اور جس کو میں مان کر، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس کو میں اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اس کی فضیلت میں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ تو یاد رکھیں، خدا نے دنیا پر جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، خدا اللہ کی ذات سب سے پیار کرتی ہے۔ تو خدا نے کسی کو رسول اللہ کا لقب عطا کیا، کسی کو کلیم اللہ کا، کسی کو ذبیح اللہ کا، اسی طرح بہت سارے خدا نے اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو لقب سے نوازا ہے، لیکن کلمت اللہ اور روح اللہ صرف ایک ہی ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ تو میں اس لیے اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ جس کو میں مانتا ہوں وہ خدا کی روح ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، اور ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے ایمان میں رہتے ہوئے اپنے آپ پر فخر کریں کہ ہم مسیحی ہیں، اور مسیح یسوع کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔